سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں الگ ہونے کے لیے صرف ایک طلاق۔ اب ہم پڑھیں گے طلاق دینے کا طریقہ۔ شروع کرتے ہیں۔ طلاق دینے کا طریقہ۔ اگر اس مرحلے پر آ کر طلاق کی کارروائی انجام دی جائے گی تو اس کا طریقہ اس طرح ہوگا، یعنی کہ اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں تو الگ ہونے کے لیے صرف ایک طلاق، اگر اس طریقے پر طلاق دی جائے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا۔ نمبر 1، اگر شوہر نے بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہے تو اسے مہر کی رقم ادا کرنی ہوگی۔ یہ نمبر 1 ہے، اگر شوہر نے بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تو اسے مہر کی رقم ادا کرنی ہوگی۔ نمبر 2، دیکھنا ہوگا کہ بیوی ان دنوں کس حالت میں ہے۔ اگر وہ ماہواری کے دنوں میں ہے تو اس حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے اور اس کے لیے اس کے پاکی کے دنوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب بیوی پاک ہو جائے تو شوہر کو اس سے جسمانی تعلق نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 3، جب شوہر کم سے کم 2 بڑوں کی موجودگی میں صرف ایک مرتبہ طلاق دے، زبان سے ایک بار بولنا یا اتنا لکھ دینا کافی ہوگا کہ میں طلاق دیتا ہوں، اس طریقے سے طلاق ہو گئی۔ اس جملے کو پھر دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ لفظ طلاق کا جملہ دہرایا جائے یا 3 بار بولا یا لکھا جائے۔ ایسی غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، اتنی بڑی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک صاحب نے ایسی غلطی کی ہے اور طلاق 3 بار دی ہے تو بے انتہا رحم دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور اس طرح سخت بات کہی، میرے رہتے ہوئے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے ساتھ تم لوگ کھلواڑ بنائے ہوئے ہو۔ اللہ کے رسول بڑی سخت بات کہتے ہیں، میرے رہتے ہوئے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے ساتھ تم لوگ کھلواڑ بنائے ہوئے ہو۔ نمبر 4، غصے کا عالم اور جملے کی سنگینی دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ ایک بار میں طلاق دینا کتنا بڑا گناہ اور کیسی بھیانک غلطی ہے۔ کچھ ناسمجھ قسم کے لوگ ایسے موقع پر طلاق 3 بار لکھواتے ہیں یا کہلواتے ہیں، انہیں شریعت کا مسئلہ صحیح طور پر معلوم نہیں ہے۔ کسی قانونی کاغذ پر طلاق لکھنے کی ضرورت آئے تو وہاں بھی صرف ایک بار لکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ الگ ہونے کے لیے صرف ایک طلاق کافی ہے۔ نمبر 5، ایک طلاق دینے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے اور اسی وقت سے عدت بھی شروع ہو جاتی ہے۔ 3 حیض ماہواری یا 3 مہینے کی عدت گزر جانے کے بعد مرد عورت دونوں کے سنبندھ پوری طرح ختم ہو جاتے ہیں۔ عدت کے دنوں میں بیوی کا نان و نفقہ مرد کے ذمہ رہتا ہے۔ اس مدت میں عورت شوہر کے ہی گھر میں رہ کر عدت پوری کرے گی۔ اگر عدت کے 3 مہینوں کے دوران الگ زندگی گزارتے ہوئے اپنے پچھلے فیصلے پر مرد کو افسوس ہو یا بیوی اس مدت میں اپنی کمزوری کی اصلاح کر لے اور پھر مرد اسے واپس بیوی کی حیثیت سے رکھنا چاہے تو اس کے لیے صرف رجوع کر لینا کافی ہوگا۔ رجوع یہ ہے
کہ شوہر بیوی سے کہے کہ میں تمہیں واپس بیوی بنانا چاہتا ہوں یا اس کے ساتھ بیوی جیسا کوئی عمل کر لے۔ بہتر یہ ہوگا کہ رجوع کرنے کی بات بھی بڑوں کی موجودگی میں کی جائے۔ رجوع کے بعد نیا رشتہ پھر شروع ہو جائے گا۔ اگر عدت کے 3 مہینے گزر گئے اور شوہر نے رجوع نہیں کیا تو بیوی اب جدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد کبھی ایسا ارادہ ہوا کہ پھر رشتہ بنا لے تو دوبارہ رشتہ بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ دوبارہ نئے مہر کے ساتھ نکاح کی کارروائی انجام دی جائے۔ اس نکاح کے بعد دونوں پھر سے میاں بیوی ہو جائیں گے۔ ایک طلاق دینے سے آئندہ اس طرح کے امکانات کا راستہ کھلا رہتا ہے۔ اگر پھر سے ان کو میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا نہ بھی ہو تب بھی صرف ایک طلاق سے دونوں کی جدائی ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔